کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور وہ بات میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں۔ بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں؟ آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے، اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے، تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے۔ میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی، ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے، اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا، وہ مشنری ادارہ نہیں تھا، وہ اسلامی ادارہ تھا، وہاں پہ پڑھتا تھا، اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے، وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا، تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا، وہ روتا رہا، اسے غصہ نہیں آیا، اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی، اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی، اور یہ ایک ماہ رہی، کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں، میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا۔ اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں۔ سبزی لے رہی تھی میں، اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی، اس کا بچہ رو رہا تھا، اس نے کہا پہلے مجھے دے دو، سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں، تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم۔ اگر ہندو کہے کہ بھئی میں آپ کے مسلمان کے خدا کو میں برا نہیں کہتا، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن آپ میرے رام کو بھی جو ہے آپ اس کی بھی گستاخی نہ کریں، تو یہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف ہمارا اللہ ہی سب سے سچا ترین ہے۔ پرابلم یہاں پر ہے، جب وہ سچا ترین ہے تو باقی سارے جھوٹے ہیں۔ سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت دوستو۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے پاکستان کی، جہاں پر ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے جڑاں والا تحصیل سے، جہاں پر 5-6 ہزار لوگوں کی بھیڑ نے اپنی ہی برادری کے جو بھائی تھے مسیح برادری کے، ان کے چرچوں پہ حملہ کیا، ان کے گھروں پہ حملہ کیا۔ اب تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق تقریباً 21 چرچز کو جلا دیا گیا ہے اور 312 گھروں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ وہاں رہنے والے جو عیسائی بھائی بہن ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے کھیتوں میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس واقعے کی مذمت تو سب نے کی ہے، لیکن اس پر کوئی ایکشن ہوگا یا نہیں، یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سلسلے وار طریقے سے پاکستان کی عیسائی برادری پر اٹیکس ہوتے آئے ہیں۔ سال 2013 میں لاہور کی جوزف کالونی میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر 150 کے قریب گھروں کو جلایا گیا اور عبادت گاہوں کو جلایا گیا۔ اس پورے معاملے کے اندر ایک بھی شخص کو سزا نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے 2009 کے اندر گوجرا پنجاب میں اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، وہاں بھی کسی بھی شخص کو سزا نہیں دی گئی۔ میں ان لوگوں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جھوٹی افواہیں چلا کر اور اپنی ہی کمیونٹی کے اوپر، اپنے ہی ملک کی مائنورٹی کمیونٹی پہ ویل آرگنائزڈ اٹیک کیا۔ یہ معاملہ جو ہے جڑاں والا کا، اس کے اندر اب تک آپ کو اطلاعات ہوگی، پر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کی معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے یہ فرمان جاری کیا گیا کہ فلاں شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اور آپ لوگ جو ہیں مسلمان ہیں، آپ کی غیرت کو
मर जाना चाहिए और पता नहीं क्या क्या, और भीड़ को उकसाया, उन्हें ललकारा कि आप घरों से बाहर निकलें, अपना एहतजाज दर्ज कराएं। जिस शख्स के ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज लगाया गया है उसे ये बताया गया कि जी उसने कुरान के पेजेस पे कुछ जो है अपने नाम लिखे। अब रिपोर्ट जब सामने आई है, मामला खुला है, तो पता चला है वो शख्स अनपढ़ था, उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, और उस शख्स की उसका जो नाम लिखा गया, उसका पता भी लिखा गया, और उसकी एक तस्वीर भी स्टेपल कर दी गई होली कुरान के साथ में कि ये वो शख्स है जी जिसने कि कुरान की डेसिक्रेशन की है, ब्लास्फेमी की है। देखें, जो भी इस खबर को पढ़ेगा सुनेगा तो वो इतना तो उसके जहन में बात आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस 1.6% है। अब 100 में से अगर आप एक शख्स हों, आप इस तरह का काम, खासतौर से ब्लास्फेमी का, पाकिस्तान के कानून के बारे में हर शख्स को पता है कि उसकी सजाए मौत है, तो वो ऐसा काम क्या करेगा। अब इस पूरे मामले की मजम्मत जो है पाकिस्तान के क्लेरिक्स यानी उलमा इकराम से लेके हुकूमत से लेके आर्मी चीफ सब ने की है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा या पहले के जो मामलात हुए हैं उनकी तरह इनको भी दबा दिया जाएगा। पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉ हाईली कंट्रोवर्शियल है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं, अपनी जान भी गंवाई है उस पर बात करने के लिए। मैं ये भी याद लोगों को दिला दूं कि आज जो केयर टेकर गवर्नमेंट वादे कर रही है कि हम लोगों को इंसाफ देंगे, इसी साल के जनवरी के महीने में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ पास हुआ है जिसके मुताबिक होली प्रॉफिट पर ही नहीं, सहाबा इकराम पर, यानी कि प्रॉफिट के कंपेनियंस, उनके खानदान के जितने भी लोग हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अगर आपने उनके बारे में भी कोई बात कही तो वो भी ब्लास्फेमी होगी और उसकी सजा 10 साल से लेकर 20 साल तक बढ़ाई जा सकती है, उम्र कैद तक, और जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए तक का है। तो ये कानून भी पाकिस्तान की असेंबली ने इसी साल, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया है। चलें जी, मेहमानों की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है दिलावेश साहिबा ने। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। दूसरी मेहमान है हमारा इफ्तिकार साहिबा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम की एक रेगुलर फीचर हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है हमारा साहिबा। थैंक यू। तीसरे मेहमान हैं वसीम अल्ताफ साहब, आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। चौथे मेहमान हैं एस्टर साहिबा, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी से आती हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है। पांचवें मेहमान अरशद महमूद साहब हैं, पाकिस्तान के लीडिंग इंटेलेक्चुअल हैं, 4 किताबों के मुसन्निफ हैं, आपका भी प्रोग्राम में खैर मकदम है अरशद साहब। सबसे पहले चलते हैं जी हमारी जो यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रही हैं जो पैनलिस्ट्स, उनसे जानते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है, उनके इनिशियल रिमार्क्स क्या हैं। मैं दिलावेश साहिबा आपसे शुरू करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इसके आगे ना हो, लेकिन जब कभी भी आप इस किस्म के वाकयात को पढ़ती हैं, सुनती हैं, क्या रिएक्शन होता है जी आपकी सोसाइटी के अंदर, क्या सोचते हैं? एक के बाद एक ये चीजें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे गुफ्तगू में शामिल करने के लिए। रिएक्शन बिल्कुल वो होता है जो किसी भी इंसान का जो दिल और दिमाग रखता है हो सकता है। दुख होता है, तकलीफ होती है, और सच बताएं तो अब आकर इतने साल गुजरने के बाद, यहाँ रहने के बाद, सारा इस मुल्क से प्यार करने के बाद कभी कभी पछतावा होने लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम यहाँ से निकल गए। और ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होने की वजह से बहुत मायूसी भी होती है। अगर ये पहली बार होता या पास्ट में कभी ऐसा हुआ होता कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया होता तो शायद कोई उम्मीद थोड़ी बहुत होती। तो ये हम मायूसी में आगे से आगे जाते जा रहे हैं। दिल चाहता है अपने बच्चों को छुपा लें, दिल चाहता है अपनी शनाख्त कहीं दफन कर दें, दिल चाहता है कि एक ही बार क्यों नहीं ये सारे हमें खत्म कर देते। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात हैं। शदीद गुस्सा, शदीद तकलीफ, और सच बताएं तो नफरत।
बड़े अफसोस की बात है जी कि आप ऐसा सोचती हैं, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अंदर आपका जो स्टेटस है वो एक प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी का है। जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच का आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग न जाने कितनी बार हवाला देते हैं, और इस मुल्क के अंदर जिन्ना साहब के घर को जलाया जाता है तो पाकिस्तान का उसे 9/11 बताया जाता है। और जो परपेट्रेटर्स हैं, जिन लोगों ने वो काम किया, उनको जियो फेंसिंग से लेके न जाने कैसे कैसे हथकंडों का इस्तेमाल करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन तमाम लोगों को पकड़ा जाता है। और वहां की फौज से लेके, अदलिया से लेके, हुकूमत, हर कोई कहता है कि इन्हें हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसी जिना के बच्चों के घरों को जब जलाया जाता है तब इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। वहां के मीडिया के अंदर सबसे पहली खबर होती है इलेक्शंस को लेके या दूसरे जो सियासी मामलात है उन्हें लेके, और बीच में जो है फिल इन द ब्लैंक करने के लिए एक छोटा सा 5 मिनट का सेगमेंट होता है कि जी जड़ांवाला में ये हो गया। वो सबसे लीडिंग खबर होनी चाहिए थी, हर एक न्यूज चैनल पे इस पर बात होनी चाहिए थी। क्या वजह है एस्टर साहिबा, आपसे सवाल है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। मैंने बताया 312 घरों को जलाया गया है, 21 चर्चेस को जलाया गया है, लेकिन ये खबर जो है जिना हाउस की तरह शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिना के बच्चों के घर जलाए जा रहे हैं वो इतनी जो है अहमियत का हामिल नहीं है जितना जिना साहब का कोई मकान जलाया गया था। क्या कहेंगे जी? बात है प्रायोरिटीज की। तो जब 9 मई का वाकया हुआ और जियो फेंसिंग हुई और जो भी वहाँ पे नामालूम शख्सियात थी ये सब कुछ करने में, फिर उनकी शनाख्त भी हो गई और विद इन 2-3 डेज हो गई, विद इन अ वीक हो गई। नामालूम जो लोग थे वो उनकी शनाख्त हो गई और वो पकड़े भी गए और उनके केसेस भी हो गए। मैं ये कहना चाहूँगी, अगर थोड़ा सा पीछे चल जाए, 1996 की बात है कि शांति नगर में ऐसा हुआ। तो ना तो तब के मुजरिम पकड़े गए, उसके बाद फिर एक सीरीज चली और अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे हम 1947 में, मैं पैदा तो नहीं हुई थी लेकिन मैं देख रही हूँ कि जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं 1947 ही जी रही हूँ। हर तीसरे साल, चौथे साल जो ये सब कुछ हो रहा है। अब देखें जी, मैं एक डेमोक्रेसी में रहती हूँ और ये जो मुल्क है ये एस्टैब्लिशमेंट नहीं चला रही, मेरा ईमान है। प्रैक्टिकली या हकीकत में जो कुछ भी है, मैं अपने ईमान की बात कर रही हूँ कि मैं एक डेमोक्रेसी में रह रही हूँ। तो डेमोक्रेसी से ही मेरी कंप्लेन ये है कि जब 9 मई के वाकयात में लोग पकड़े जा सकते हैं तो फिर हम ये जो बाकी वाकयात हुए हैं क्रिश्चियंस के साथ, इस कम्युनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके क्यों नहीं पकड़े जा सकते? प्रायोरिटी की बात है। और अगर 1996 से लेके अभी तक गोजरा लगा लें, सेंट जोसेफ कॉलोनी लगा लें और बहुत सारे वाकयात हैं, तो अगर तब ही इनका मोरल डाउन किया जाता और इन शख्सियात को नामालूम कहने की बजाय इनकी शिनाख्त होती और ये फिर एवरी टाइम ये सीरीज ना चलाते। बेशक वहाँ के फेसेस बदल गए हैं लेकिन वो जो मेंटालिटी थी उसको कुचला जा सकता था। अब देखिए, मैं लाहौर में रह रही हूँ, मैं आई वॉज बॉर्न हेयर, आई वॉज ब्रॉट अप हेयर, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है। जॉब्स पे हरासमेंट होती है लेकिन जिस अदारे में मैं हूँ इस पे तो अभी नहीं है, खुदा का शुक्र है। तो डिपेंड करता है कि आप जहाँ पे इस तरह के हालात ज़्यादा हो रहे हैं, स्पेशली मैं देखती हूँ कि रूरल एरियाज में, तो क्या चाहिए नहीं कि हम लोगों को वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो अपनी हायरार्की को इस्तेमाल करे और जल्द से जल्द विद इन अ वीक, जैसे अभी हुआ, विद इन अ वीक हमें हमारे जो मुजरिम है उनको शनाख्त किया जाए और उनकी सजा हो। अगर तभी ऐसा हो जाता 1996 में तो अभी तक ये सब कुछ खत्म हो चुका था या फिर डिक्रीज हुआ होता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अभी तक हमने पाकिस्तान को की आज़ादी को एंजॉय ही नहीं किया। अभी तक हम 1947 में से गुजरे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी। जी, क्विकली इसी बात के ऊपर बाकी तीनों पैनलिस्ट का इनिशियल रिएक्शन लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। हमारा इफ्तिकार साहिबा, आपने इस पूरे इशू के ऊपर अपना एक वीडियो भी बनाया, अपने गुस्से का इजहार भी किया। आपको जब इस खबर का पता चला तो आपने क्या, आपके जहन में बातें आई? क्या आपको लगा कि इस मुल्क ने माइनॉरिटीज को वाकई में फेल कर दिया है? जी
جی अरविंद, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं इसी इलाके से ताल्लुक़ रखती हूँ. तो जब ये वाक़या हुआ है तो मुझे तो वैसे भी जब आप आए दिन, एक तो कोशिश तो लगता है ऐसे है कि शायद हम लोग इम्यून हो जाएं और आए दिन के जुल्म देख देख के शायद हमें तकलीफ़ कम हो, लेकिन फिर भी वही हो रहा है कि जब रोज़ उठते हैं एक नई जुल्म की दास्तान सुनते हैं, एक नई क़यामत गुजरी हुई होती है. उसी तरह से जब ये देखा है, ये सब कुछ जो आप अपनी डिटेल बता चुके हैं, तो अब यकीन माने मायूसी इस हद तक बढ़ गई है कि समझ नहीं आती. जैसे अभी हमारे पैनल में बात करी थी पहले, और आप यकीन माने मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हम कितना जुल्म और करेंगे इन अकलीतों पर जो 1% है हमारे पास. और आप यकीन माने ये जैसे एक आप सर्वाइवल मोड में होते हैं और आप ज़ॉम्बीज की वीडियोस देखते हैं. ये हमारी रियासत के पाले हुए ज़ॉम्बीज हैं जिन्होंने इंसानों का जीना माहौल कर दिया हुआ है. सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, यहाँ पे अहमदी भाइयों के, बहनों भाइयों के साथ यही जुल्म हो रहा है, हिंदुओं के साथ यही हो रहा है, हर कमज़ोर इंसान के साथ यही हो रहा है. हमारे बच्चे गलियों में मार दिए जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में मार दिए जाते हैं, और ये सब कुछ रियासत करवा रही है क्योंकि ये उनके पालतू हैं, ये उनके पाले हुए हैं, ये लोग जो नफ़रतें फैलाते हैं, जो गले काटते हैं. इसके ऊपर हम जितनी भी बहस कर लें कम है, लेकिन वही बात है कि काश कि कोई इसको भी 9 मई समझे, काश कि इनके भी जो ट्रायल हम वो मिलिट्री कोर्ट में हो. तो मैं नहीं समझती कि दोबारा ऐसा वाक़या होगा. मेरा दिल इंतहाई गमज़दा है. और जितनी भी आप लॉजिक की बात कर लें, यहाँ पर उठाकर दलील सामने पेश करने की, किसी को पागल कुत्ते ने काटा है कि 1% जो है वो खुलेआम आकर यहाँ पर किसी की वो ब्लास्फेमी करेंगे. आपको क्या, आपका ये दिमाग मानता है? मैं नहीं मानती. कोई इंसान का दिमाग, कोई इंसान अगर वो बाशऊर है तो वो इस तरह की हरकत करेगा? क्या उसको खुदकुशी के और तरीके नजर नहीं आ रहे? तो मैं तो इसको सबको कोई ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोपेगेंडा समझती हूँ, और ये सारी मैं तोहफा समझती हूँ रियासत का हम आवाम की तरफ. ये उन्हीं के पाले हुए लोग हैं, ये उन्हीं का बनाया हुआ माइंड सेट है, और वो हम सब सफ़र कर रहे हैं. ये मेरे बहन भाई भी सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी यकीन माने सफ़र कर रहे हैं, और हम भी खौफजदा हैं. जबकि हम लोग माइनॉरिटीज़ में से नहीं हैं, हम फिर भी खौफजदा हैं कि कभी भी ये आग हमारे तक भी लाजमी पहुँचेगी, क्योंकि जब हम दूसरों के घर जला रहे हैं तो ये आग हम तक भी पहुँचेगी. हमारी रियासत सुकून से है क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, और ये आग उन तक नहीं पहुँचेगी. जी, वसीम अल्ताफ साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? दिलावेज साहिबा ने और एस्टर साहिबा ने ये कहा है कि जी हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, कोई नई नहीं है, पहली बार नहीं हो रही, और हमें इस रियासत से कोई उम्मीद भी नहीं है. इनकी नाउम्मीदी पर आपका बाहैसियत एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी होने पे क्या कहना होगा? देखिए जी, नाउम्मीद तो हम भी हैं, क्योंकि कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि ये रियासत जो है ये इस मामले में सीरियस है. ये पहली दफा वाकया नहीं हुआ, ये कई मरतबा इस तरह के वाकयात हो चुके हैं. ये शांति नगर में भी हुआ, ये यूहन्ना आबाद में भी हुआ, ये जोसेफ कॉलोनी में भी हुआ. ये वाकयात तसलसल से हो रहे हैं ये, और रियासत ने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया. ये सिर्फ कुछ बयानात देंगे, उसके बाद फिर एक इंटरफेथ हार्मनी के नाम से एक पखंड शुरू किया हुआ है. उसमें ये कुछ मौलवियों को बुला लेंगे, कुछ प्रीस्ट्स आ जाएंगे, कुछ ये सिख आ जाएंगे भाई हमारे, और वहां पे ये तकरीरें करेंगे, चाय पेस्ट्रियां उड़ाएंगे, और उसके बाद जनाब इंटरफेथ हार्मनी एस्टैब्लिश हो जाएगी, सरकारी बयानात आ जाएंगे. लेकिन सीरियस कोई भी नहीं है. आप देखिए, कवानीन वहीं पे मौजूद हैं जिन कवानीन की वजह से ये सब कुछ होता है, और वो लोग जिन्होंने ये वारदातें की हैं, लूट मार की है, जलाओ घिराव किया है, इनमें से किसी को सजा नहीं होती. और ये हो क्या रहा है कि फर्ज करें आपका झगड़ा जायदाद का है, आपने कोई जमीन के किसी टुकड़े पे कब्जा करना है, आपको शराब की सप्लाई नहीं मिल रही, आपकी कोई जाती दुश्मनी है, किसी लड़की का चक्कर, आपने एक कागज पकड़ा, उस पे चंद फिक्रे लिखे, उस बंदे का नाम लिखा और आपने वो फेंक दिया, और उस कागज की बुनियाद पे FIR दर्ज हो जाएगी. जितने ये लोग हैं ये सारे 100-150 बंदा थाने के बाहर खड़ा हो जाएगा कि जी FIR काटें, नहीं तो हम थाने को जला देंगे. वो SHO कहता है यार चलो मैं FIR करूं, उसके बाद देखी जाएगी, और वो FIR कट जाती है. और जिस बंदे पे इल्जाम लग जाता है कि उसने गुस्ताखी की है,
वो एक मुर्दा इंसान होता है, he is a dead man, his life becomes unlivable, वो जिंदा नहीं रह सकता, फिर वो जेल में भी महफूज नहीं है, उसको कहीं पे भी मारा जा सकता है। तो ये एक बहुत मोहलक हथियार हुकूमत ने, रियासत ने मौलवी के हाथ में दे दिया है, जिसको वो किसी भी जगह पे किसी के खिलाफ भी, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो अहमदी है, वो मुसलमान, वो इस्तेमाल कर सकता है। और जिस पे इल्जाम लग गया वो उसकी जिंदगी खत्म है। तो अब बात यह है कि ये जो हालात हैं इनमें तो हर बंदा गैर महफूज है, हर बंदा गैर महफूज है। रियासत जो है वो बिल्कुल पीछे हट गई है और रियासत किसी को भी प्रोटेक्शन नहीं दे रही और सीरियस भी नहीं है। जी अरविंद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस इंसान के ऊपर ये चार्ज लगाया जाता है ब्लास्फेमी का, वो एक डेड मैन वॉकिंग है, या तो उसको हो सकता है कि ज्यादातर चांसेस में तो यही है कि मॉब वहीं पर ही जो है उस इंसान को मार डाले। अगर वो बच गया तो हो सकता है रास्ते में मार दिया जाए, कोर्ट में अगर कोई पेशी हो। कोर्ट में भी कोई उम्मीद नहीं है जी, क्योंकि जो जज बैठे हैं वहां पर या जो लॉयर्स हैं, हर बंदा डरा हुआ है कि हमने अगर कोई, और मॉब भी जो है वो इंटिमिडेट करता है कोर्ट के जजमेंट को, बाहर इकट्ठा होके अपनी स्ट्रीट पावर दिखा के, और जेल के अंदर भी वो इंसान वहीं पे सड़ता है, वहीं पे मौत होती है। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। अरशद महमूद साहब, आपने तमाम पैनलिस्ट्स की बात सुनी, आप क्या कहेंगे साहब? जी मैं इसमें ये इजाफा करूंगा, मैं इसका जो रूट काज है ना उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। जी देखें कि पाकिस्तान, ये देखें बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और एक पैराडॉक्स भी है। पाकिस्तान ये कह के बना था कि हम यूनाइटेड इंडिया के अंदर हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, मुसलमान जो हैं हिंदू मेजॉरिटी में हो जाएंगे, तो हमें कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल सकेगा, हमारे हकूक़ का कोई जो है वो हमें हासिल नहीं रहेंगे, हम पे एक दूसरी कम्युनिटी हम पे गालिब रहेगी। तो इस लॉजिक को पेश करके पाकिस्तान बनाया गया, यानी कि माइनॉरिटी का जो ये प्ली ये ली गई कि माइनॉरिटी के हकूक़ के लिए। तो मुसलमानों, और हम देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि अब यही पाकिस्तान ने, जब इन लोगों ने, हमने मेजॉरिटी हासिल कर ली, तो चाहिए तो ये था कि हम जो हैं हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ बराबर के सिटीजन्स का हम उनको स्टेटस देते, जो हम इंडिया में मांग रहे थे और शायद इनका ख्याल था कि हमें नहीं मिलेगा। तो देखें कितनी बड़ी ट्रेजेडी है और कितना बड़ा एक पैराडॉक्स है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 76 ईयर से किसी तरह की भी माइनॉरिटी जो है वो महफूज नहीं है, उसको बराबर के शहरी हक नहीं है, वो बराबर का सिटीजन भी नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, हमारे कानून के मुताबिक, और सबसे बढ़कर हमारे एटीट्यूड के मुताबिक। तो दूसरी बात मैं ये करूंगा, मैडम ने, अस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये वही शख्साना है जो 47 में हुआ था। इसी तरह के हमने हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियनों के ऊपर हमले किए थे, उनकी इबादत गाहों को जलाया था, उनके घरों को जलाया था, उनकी औरतें उठाई गई थी। ये सारा सीन मंजर जो है वो हम 10 लाख लोगों का कत्ल करके और 1 करोड़ लोगों की म्यूचुअल माइग्रेशन करके हमने पाकिस्तान बनाया था। अब देखें कि ये वही चीज जो है, वही सैंपल है जो बार बार पाकिस्तान के अंदर इमर्ज होते हैं। ये हरकत हमने की हुई है एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे। तो हम अब हक समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स रह गए हैं माइनॉरिटीज के हमारे अंदर, 99% मुसलमान हैं और 1-2%, 1-1.5% जो दूसरी कम्युनिटी रह गई हैं, उन पे उसी तरह के जैसे 47 में हमने हमले किए थे, सेम उसी तरह उनकी जायदादों पे कब्जा करने के लिए और जो है आज भी हम ये कर रहे हैं। उस वक्त भी यही नारा था कि हम ये काम हम इस्लाम के नाम पर कर रहे थे। 47 में भी इस्लाम के नाम पर ही सब कुछ हुआ था। आज भी हम इस्लाम के नाम पर ही इन ये जो चंद लोग हैं बेचारे, चंद लाख हैं, ये जहां कहीं भी हैं ये गैर महफूज हैं, और इन पर उसी तरह के नारे जो 47 में लगाए गए थे, उसी तरह के नारों के साथ इनके घर बार जो हैं वो लूट लिए जाते हैं। इनको एक
ان کو ایک غیر محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انتہائی مایوسی بھی ہماری ان مائنارٹیز میں آ رہی ہے، اور وہ حتیٰ کہ شاید جیسے میڈم صاحبہ نے کہا ہے کہ شاید اب نفرت کا مقام بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں، اس کے ساتھ دو قومی نظریہ جو ہے وہ دیکھیں، دو قومی نظریہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یہ ایک جن ہے جو ہمیں چمٹا ہوا ہے، ایک بھوت ہے، گوسٹ ہے۔ ہم ہر روز اس قوم کے بچوں کو دو قومی نظریہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم کرسچن کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، ہم کسی سکھ کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، کوئی بھی غیر مسلم ہے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس کا مطلب دو قومی نظریے کا یہ مطلب ہے۔ جب آپ اپنے عوام کو، لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں گے، ان کو ایجوکیشن میں یہ ڈال دیا جائے گا، ہر وقت میڈیا ان کے کانوں میں یہ ڈالتا رہے گا کہ یہ دو قومی نظریہ ایک سچا نظریہ ہے، یہی پاکستان کا، اس کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان، کہ دو قومی نظریہ، تو بھائی پھر تو اس طرح کے واقعات بھی ہوں گے، اور یہ نان سٹاپ ہوں گے، یہ کبھی رکنے والے نہیں ہیں۔ جب تک پاکستان سلامت ہے، یہ ہماری جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ان کو سیکنڈ گریڈ سٹیزن قرار دیتا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ ہمارا قانون جو ہے وہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ ہمارے ایٹیچیوڈ جو پورے نیشنل ایٹیچیوڈ ہے نان مسلمس کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح کا ہے، وہ بھی جارحانہ ہے، اگریسو ہے۔ تو یہ سب کچھ تو اس نے ہوتے رہنا ہے، اور ایک ہپوکریسی ہے جو آپ کو ہماری اسٹیٹ لیول پہ اور ہماری رولنگ اور ایلیٹ کلاس میں آپ کو ملے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن میں جانا چاہوں گا دلاویز صاحبہ کی طرف اور ایسٹر صاحبہ کی طرف، ان دونوں سے یہ جانیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک مسلم اکثریت معاشرے کے اندر عیسائی ہونا جو ہے وہ آپ کے لیے کس طرح کی جو ہیرسمنٹ ہے وہ لے کر آتا ہے۔ میں نے ایک پروگرام دیکھا جس میں پاکستان کے ایک لیڈنگ جو ہے پبلک انٹلیکچوئل نصرت جاوید صاحب اس موضوع پر بات کر رہے تھے، تو نیچے کسی شخص نے لکھا جن کا نام محمد عبد القادر ہے، کہتے ہیں چوڑے شرارت کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں روتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو اس خاص ایک بہت ہی ڈیروگیٹری ورڈ سے چوڑا کہہ کے کیوں بلایا جاتا ہے؟ میرا سوال آپ سے ہے دلاویز صاحبہ جی۔ ایسا ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ بول دینے کی حد تک نہیں ہے، یہ سارا ٹریٹمنٹ میں بھی آتا ہے۔ ہمارے اخباروں میں اشتہار آتے ہیں کہ سینیٹری ورکر چاہیے اس ادارے کو، اور مسلمان بہن بھائی اس کے لیے اپلائی نہیں کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان پرانے جو نبی ہیں اور جو ان کے پروفٹ کے آنے سے پہلے کے جتنے انبیاء تھے ان پر ایمان ان کے اسلام کا پلر ہے، بہت ضروری ہے ان کتابوں پہ ایمان لانا۔ اور قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ آپ کے لیے نور ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ پچھلے صاحب سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو بھی نور اور ہدایت کہا گیا تو کہاں کہا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہوں گے آپ کی لیٹرن صاف کریں گے؟ کیا یہ خود بلاسفیمی نہیں ہے کہ آپ جس عقیدے کو، جس کتاب کو، جس نبی کو اپنے ایمان کا حصہ کہتے ہیں، پھر آپ اس کے ماننے والوں کو اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ تو اس طرح سے بولا جاتا ہے جس طرح ایک ضرب المثل نہیں ہے کہ بڑی تمہارے پاس سے اسمیل آ رہی ہے، کوئی چوڑے ہی ہو تم، تو یہ کیا پہن کے پھر رہے ہو، چوڑے لگ رہے ہو۔ تو وہ چوڑا تو اب ایک طرح کا، وہ ہر گندی چیز کے لیے، ہر بری بات کے لیے اس کو اس طرح کا سمبل بنا لیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ کسی دین کو، کسی ایمان کو، ایمان میرا خیال میں زیادہ اچھا لفظ ہے، ان باتوں سے اگر فرق پڑتا ہے اور اس کی بے حرمتی ہوتی ہے تو وہ دین بذات خود کمزور ہے، وہ شخص بذات خود کمزور ہے کہ جس کو میں وربلی بے حرمتی کر سکوں۔ یہ انبیاء، یہ کتابیں، یہ ایمان، یہ مذاہب ہم لوگوں سے بہت اونچی چیز ہونے چاہیے۔ آپ میرے نبی کو، آپ حضرت عیسیٰ کو جو مرضی کہیں، یورپ میں کارٹونز ہی نہیں بنتے، بہت بہت ڈیروگیٹری باتیں لکھی جاتی ہیں،
ना वो ईमान में फर्क लाती हैं, ना वो मसीहियत में फर्क लाती हैं। मसीही ही रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इंसान की ज़ात उसके ज़ुबान से कही गई बात से बहुत ऊंची ज़ात है। आपने तो इंसान के बराबर लाके खड़ा कर दिया। जिस तरह मैं अगर आपको अब्यूज करती हूँ और आप हर्ट होते हैं और आपकी फैमिली आके आपके लिए लड़ना शुरू कर देती है, तो मैं आपकी कमजोरी कहूंगी कि आप खुद लड़ सकते हैं। ठीक है, आपके बहन भाई आके क्यों लड़ने लग गए हैं? तो कहाँ एक नबी, कहाँ एक इल्हामी किताब? एक शख्स की वजह से इतने मॉब को जाके तो उससे लड़ना पड़ा। वो तो हमारी हिफाजत, हमारी हुर्मतों की हिफाजत के लिए थे। ये क्या हुआ कि हम उनकी हिफाजत करते हुए लोगों को काटने लग गए? और अगर वो नबी हैं तो बाकी के अंबिया की बेहुरमती, अभी आपके पास कोई तस्वीर, आपके पास कोई फुटेज आ जाती है, आपके पास एविडेंस आ जाएगा कि ये शख्स था जिसने ये सारा कुछ किया। अब जो फुटेज आ रही हैं, जिन चीजों के लिए एविडेंस आ रहा है, क्या आप उनको ब्लास्फेमी के लॉ के अंडर पकड़ रहे हैं? वो भी तो ब्लास्फेमी है कि आपने चर्चेस को तबाह किया, आपने बाइबल्स को जलाया। पकड़ेंगे आप उनको, सजा देंगे, सिर्फ एक बार सजा देंगे, और ये जो चेन है ना अजाब की, ये कट जाएगी। वो चेन कोई काटेगा ही नहीं, क्योंकि सबको ये लोग लड़ते ही चाहिए। इस पूरे मुल्क को लड़ाई चाहिए है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपने काम से नहीं बैठा हुआ, यहाँ कोई भी अपने कारनामों की वजह से नहीं बैठता। यहाँ जो भी हमारे सरों पर मुसल्लत किए जाते हैं वो हमें लड़ाते हैं, और यही उनका एजेंडा होता है। उनको भी यही चाहिए है, और हम सारे निकल गए जाएंगे ना। हम 20% की माइनॉरिटीज 2.6% रह गई, तो ये एक दूसरे को काट देंगे। ये एक दूसरे को कब नहीं काटते? थैंक यू। एस्टर साहिबा, आप इन्हीं की बात को भी से आगे बढ़ाएं और कुछ ऐसी चीजों की निशानदेही करें, कुछ ऐसी जो हैरेसमेंट आपको जो हर रोज बीइंग अ क्रिश्चियन आपको फेस करनी पड़ती है, स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में, मोहल्ले में, बाजार में, प्लीज। मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो उन पे बात करना चाहूँगी। पहली तो जैसे अभी प्रीवियसली आपने ये चूड़े लफ्ज़ की बात की है। चूड़ा एक मेंटालिटी है। चूड़ा वही बोलेगा जो उसके अंदर होगा। उसके अंदर जब दिमाग में चूड़ा होगा तो उसके मुंह पे भी चूड़ा आएगा। बात ये है। दूसरी बात ये कि अगर इस टर्म को बंद करना होता तो हुकूमत निसाब के ज़रिए भी बंद करवा सकती थी। हमारे निसाब में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दो कौमी नज़रिए को इन्हेंस करती हैं या उसको मज़ीद अप्रूव करती हैं। तो ये जो 1947 से लेके अभी तक अगर निसाब एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन जो एक ऐसी चीज़ है जिसने मुआशरे को ट्रांसफॉर्म करना था, तो उन्होंने निसाब को इस्तेमाल ही नहीं किया। आपका जो सवाल है वो ये है कि हरेसमेंट के हवाले से, देखिए जब मैं कॉलेज में थी तो आई रिमेंबर कि तब भी ये सारे मामला हो रहे थे। जब मैं 8 क्लास 7 क्लास 8 में थी तो आई रिमेंबर कि वो शांति नगर वाला जो किस्सा है, तो मेरे फैमिली ने कहना शुरू किया कि किसी को बुक मत देना अपनी, किसी से बुक मत लेना अपनी। आप सोचें कि स्टूडेंट कितना परेशान होगा। अपनी टेबल को चेक करके उठना, उस पर कुछ लिखा तो नहीं है, किसी ने उस पर कुछ लिख तो नहीं दिया। अपने पास कोई कागज जब बैठी हो चेयर पे कॉलेज में या स्कूल में तो देखना तुम्हारे किसी ने कोई पेपर तो नहीं भेज दिया। तो आप सोचें कि क्या हम इसको घर महसूस करते हैं? क्या तब से ही हमारे दिल में आ जाता है कि वी आर सराउंडेड बाय किस किस्म के लोगों में, क्या हम उनसे लेन देन कर सकते हैं? अब जितने भी अभी तक किस्से हो रहे हैं ये सारे लेन देन के मामले हैं। कोई किसी लड़की का रिश्ता चाहता है तो नहीं हुआ वो मामला, लड़की ने हाँ नहीं की फैमिली ने, तो उन पे कोई केस डाल दिया। तो फिर इस तरह से जो सोशल हमारी आपस में जो लेन देन है, सोशल मेल मिलाप है, वो कैसे हो सकता है? जॉब्स पे देखें, हमारे बहन भाई जब जाते हैं जॉब्स पे तो हमें इतनी परेशानी होती है कि इस तरह का कोई उनके साथ किस्सा ना हो जाए कि बात हो लेन देन की लेकिन उसको इस तरह का रंग दे दिया जाए। समझ लीजिए ये एक नंगी तिलवार है जो हर एक हमारे मुसलमान भाई के हाथ में है और वो आराम से इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले कि अदालत हमारा हाथ पकड़ने, हमारा दस्ते शफ़क़त हमारे पे रखने आए, उससे पहले वो तलवार चल चुकी होती है और एक हाथ से नहीं चलती। ये तलवार जो है, ये जो आइन इन्होंने पास किया है तौहीन रिसालत का, ये एक तलवार है और ये तब तक चल चुकी होती है जब तक रियासत में हमारे तक आना होता है।
تو یس ہراسمنٹ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ہے, ایک گھر میں بیٹھی ایک عورت کو بھی ہے, اور ہر ایک جتنے بھی کیریکٹرز ہیں زندگی میں, جتنے بھی فیزز ہیں, ہر فیز میں اور ہر کیریکٹر کو جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے خوف ہے کہ توہین رسالت کا کی جو تلوار ہے کسی وقت بھی کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے اور کر رہا ہے, اور یہ سب کچھ ہر ایک مطلب ہر ایک آنکھ دیکھ رہی ہے, لیکن اس کا ابھی تک کوئی سدباب نہیں کیا جا سکا. اور جس کی وجہ سے اگر اس کے ہم دیکھیں کہ اس کے سائیکولوجیکل افیکٹس اتنے ہیں کہ ہم لوگ وی آر لوزنگ آور کانفیڈینس, وی آر لوزنگ ایوری تھنگ, لائک ہمارے دماغ میں جو کچھ بھی ہم لوگ ہم وہی کے وہی ہیں. میں پھر بات کروں گی 1947 کی کہ ہم مینٹلی آگے جا ہی نہیں سکے, ہم لوگ ابھی تک ہم گرو کر ہی نہیں سکے, نہ فائنینشلی اور نہ ہی ایز اے نیشن. یہ جو گھر چلے ہیں اگر آپ لگائیں کہ 30 سال میں انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے ایک کمرہ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے اور کوئی آ کے اس کو جلا گیا ہے, اب اس مہنگائی میں وہ کمرہ دوبارہ 60 سال میں سیٹ ہوگا. تو آپ یہی دیکھیں کہ ہم لوگوں کو وہی رکھا جا رہا ہے, جہاں پہ ہم تھے ہم وہاں سے بھی نکلے نہیں, نہ ایجوکیشن میں نکلے ہیں. اگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم لوگ کہیں بھی نہیں ہیں, نہ ہمارے ڈاکٹر زیادہ ہیں, کیونکہ یہ سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں جو ہمارے پہ آ رہے ہیں, اور یہ ساری ہراسمنٹ کے ہی جو ہیں فیکٹرز ہیں اور ریزلٹس ہیں. اور اگر اس کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے, بٹ وی آر گوئنگ تھرو دس ہراسمنٹ. اور آگے بھی ہمیں اس لیے کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو ریاست ہے وہ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہی. اگر ریاست نے اس کو سیریس لیا ہوتا آج سے 30 سال پہلے 20 سال پہلے, تو کچھ جو تھا یہ سارا ڈکریز ہوا تھا, کچھ ڈکلائن آیا ہوتا ان سارے جو جنونی ہیں معاملات ان میں آیا ہوتا ہے, ڈکلائن آیا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگا تھا کہ ابھی دیکھ لیں کہ میڈیا نے کہاں پہ اپنا سٹینڈ لیا ہے, ریاست نے کہاں سٹینڈ لیا ہے. میں ابھی جیو کی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں وہ بتا رہے تھے 4 سے 5 گاؤں جو ہیں وہاں کے چرچز کو نقصان ہوا ہے, جبکہ 21 تھے اور کل میں نے دیکھا 24 سے 28 چرچز کا میں نے خود حال انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے. تو یہ جو ہپوکریسی ہے, سوری ٹو سے, جی صحیح طرح سے آپ اپنے ساری جو بھی ڈیٹا ہے وہ شیئر کریں, اور یہ کہنا جتنا ڈیمیج ہوا ہے اس سے کم بتانا, یہ ہمارے لیے اسٹینڈ لیا جا رہا ہے, یہ ان کی ہمدردی ہے ہمارے ساتھ. کسی نے بھی ابھی تک کہیں پہ کوئی بار نہیں چلا نیوز میں, کہیں کسی نے اسٹینڈ نہیں لیا. چھوٹا سا واقعہ ڈینمارک اور سویڈن میں ہو جائے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے ریاست نے ابھی تک کوئی اسٹینڈ نہیں لیا, ایون کہ وہ صحیح طرح کا جو ڈیٹا ہے, میں جیو نیوز کی آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ وہاں پہ ابھی تک صحیح طرح سے بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کتنے چرچز چلے ہیں. تو یہ جی ہماری جو ہیلپ ہو رہی ہے, اور یہ اپنا جو کیریکٹر ہے یا جو اپنا یہ ادا کر رہے ہیں, اپنا پارٹ ادا کر رہی ہے ریاست. آپ آگے کیا ان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ جو حقیقت ہی بیان نہیں کر رہی تو اس میں آگے ہمارے لیے کیا کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی چرچز ابھی جلے ہیں عدالت چرچ کے اندر ہوتی, اوکے اس چرچ کی کراس توڑی گئی ہے, اچھا یہ لوگ ہیں جنہوں نے توڑی ہے, تو چرچ کے اندر عدالت ہوتی اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ اچھا مطلب جہاں توڑ پھوڑ ہوئی ہے جج وہاں بیٹھ کے عدالت کریں. ہمارے ججز کو چاہیے انیشیل لیں کہ ان چرچز میں جو ٹوٹی ہے وہاں بیٹھ کے اب عدالت کرے, اور اس کو کہ مجرم کو کہ اچھا فوٹیج میں تم تھے نا, تم نے وہ کراس توڑی تھی نا, تمہاری یہ سزا ہے. اب دیکھیں جتنی بائبلز جو ہیں وہ جلی ہیں ان میں انبیاء جو ہیں ہمارے ہاں وی ہیو دا سیم انبیاء, سیم ہمارے جو پیغمبر ہیں وہ سیم ہے. تو کسی بھی پیغمبر کی جو توہین ہے اس کی سزا جو ہے وہ سخت سے سخت ہے. تو جب بائبلز جلی ہیں تو ان میں تمام انبیاء کے نام تھے, حضرت مریم کا نام تھا, حضرت عیسیٰ کا نام تھا, حضرت ابراہیم کا نام تھا, حضرت یعقوب کا نام تھا, مطلب تمام انبیاء کے نام اس میں تھے. تو جب اتنی بڑی حرکت کی ہے تو وہ مجرم کہاں ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے مطلب ہراسمنٹ کی میں پہلے بات کر چکی ہوں, لیکن ابھی تو میں بات کر رہی ہوں کہ جو بھی یہ کچھ ہوا ہے اس کا ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. ہمیں ریاست سے کچھ بھی ابھی تک نہ, ہمیں تو اسٹیٹمنٹ تک نہیں ان کی ریاست کی ابھی نظر آئی, ہمیں تو میڈیا کا بھی کوئی پارٹ نظر نہیں آیا
تو کب آئے گا؟ اس سے بڑا کوئی سین ہوگا شاید تب بھی نہیں. اور ہماری پچھلی پیڑھیاں تو انتظار کرتے ہی چلی گئی اس دنیا سے، ہو سکتا ہے ہمارا بھی انجام ہو. تو وی آر ویری ہوپلیس، وی آر ویری ان ڈارک وی آر. اور ہم لوگ بہت اس وقت دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن ہمارا کوئی پرسان حال ابھی نہیں ہے. ہمیں ابھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئی، اور ابھی تک ہمیں کوئی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ریاست جو ہے وہ اس کو جی سیریس لے. بڑی مہربانی. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، علماء کے کردار پر بات کرتے ہیں. مولانا طاہر اشرفی صاحب کو میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا، اپنے مسیح برادری کے بھائیوں بہنوں سے معافی مانگتے ہوئے دیکھا. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھی ہوں گی. کوئی لفظ نہیں ہے. مجھے معافی، شرمندگی، ہمیں یہ جملے چھوٹے لگ رہے ہیں. میں ریاست پاکستان کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء، مشائخ اور مسلم عوام کی طرف سے جناب بشیر صاحب آپ سے معافی مانگتا ہوں. ہم آپ سے شرمندہ ہیں. ہم ان مسیحی بچیوں سے شرمندہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بچیاں رات کھیتوں میں جنہوں نے گزاری، سڑکوں پہ گزاری، جو اس خوف سے اپنے گھروں سے چلے گئے کہ کہیں ہمارے گھروں کو نقصان نہ پہنچ جائے. میں تو اس دین کا ماننے والا ہوں جس کا رب رب العالمین ہے، جس کا نبی رحمت للعالمین ہے. میرے پاس جو علماء ہیں جو رو رہے ہیں، ان سے ایک ہی سوال ہے میرا کہ کیا ممتاز قادری قاتل ہے یا وہ غازی ہے، شہید ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ان کی تمام آنسوؤں کی، یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اس کی پول کھل جاتی ہے. علم الدین سے لے کے اب تک جو ہیں سارے شہید ہیں. علماء کا کیا کردار ہے؟ اور مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ دین کا تو مجھے نہیں پتا، مسلمانوں میں گنجائش ضرور ہے. جی ارمین، بات یہ ہے کہ میں اپنی دونوں بہنوں کو سن رہی ہوں، اور آپ یقین مانیں میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی بات کرنے کی. میں اس قدر شرمندہ ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہم باقی تینوں جو فائنلسٹ ہیں، ہمارا جتنا بھی ہماری تعلیم ہو یا ہم نے پڑھائی کی ہو، کچھ بھی نہیں ہے جو یہ بھگت رہے ہیں، جو ان پہ بیت رہی ہے. جیسے یہ مجھے بتا رہی ہیں یہ ہراسمنٹ، آپ یقین مانیں یہ خوفناک حد تک سچ ہے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. وہ بالکل سچ بول رہی ہیں کہ جب ایک بچے کو بھی خوف ہوتا ہے کہ میرے آس پاس کوئی لکھا ہوا کوئی صفحہ نہ پھینک دے، یہ انتہائی خوفناک ہے. اور یہ اگر میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے. لیکن اگین بے بسی بہت زیادہ ہے. آپ نے بات کی ہے علماء کی، تو یہ ان کے تماشے ہیں، یہ ڈھونگ ہے، ان کے سب ڈرامے ہیں. ان کا وہی ہے کہ ایک شعر میرے والد صاحب مجھے سنایا کرتے تھے، مجھے شاعری کے زیادہ نہیں ہوتا، مجھے یاد نہیں رہتی. وہ مسیم صاحب یا ارشد صاحب کو شاید یاد ہو، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر تھی دشمن کے سبھی ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، کچھ اسی طرح سے ہے. تو یہ ہے سارے شریک جرم، تو یہ کہاں مخبری کریں گے جناب؟ ہمارا مین آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق سزا، آئین میں ہی تو ساری خرابی ہے، ہمارے سارے نظریے میں تو یہ خرابی ہے. جب آپ دو قومی نظریہ آپ نے اس قوم کو دیا، اور صبح شام آپ پڑھا رہے ہیں بچے کو کہ آپ کا اپنے مذہب کے علاوہ کسی سے گزارا نہیں، اور اختلاف پہ آپ کا کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ اگلے کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ کافر ہے یا پھر وہ آپ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس میں یہ علماء کا کردار تو اس کے بعد آتا ہے نا، جب آپ کی اسٹیٹ کی پالیسی ہے. انہوں نے کوئی مجھے ایسے عالم دین بتا دیں جو ان کی بات کرتے ہوں کہ جو ہوا غلط ہوا، جو آپ جن کے آپ نے ذکر کیا یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے تو ہیرو ان سب کے ہمارے، آپ تو علماء کو تو چھوڑ دیں، ہمارے جو لیڈران ہو تو ان کے لیے بھی اسامہ ہیں لیڈر، ان کے وہ جہادی ہیں. اس کے علاوہ یہ جو آپ نے ذکر کیے ہیں ابھی دونوں کے، وہ ان کے لیے وہ قابل تکریم ہیں. میں کس بات پہ ہم روئیں؟ اور یقین مانیں یہ سب شامل ہیں، اسٹیٹ، ہمارے ملا، ہمارے، اور یہ ان کا ایک کمبائن قسم کی یہ سارا یہ گند ڈالا ہوا ہے. اور صبح شام آپ نے ہمارے بچوں کو آپ نے اتنا وہ کر دیا ہے، ایکسپلائٹ کر دیا ہے ان کو، اور ان کا دماغ آپ نے اتنا اس میں زہر بھر دیا ہے کہ وہی بات آپ کی، وہ کچھ بھی سوچنے اور سننے کو تیار نہیں ہوتے. اب یقین مانیں اگر میں نے گفتگو کی ہے تو نیچے لمبی گالیوں کی فہرست ہوگی، مجھے مختلف ناموں سے پکارا جا رہا ہوگا، اور پتہ نہیں گالی کے طور پہ آپ، جیسے آپ نے ایک ذکر کیا لفظ کا، چوڑے کا، گالی کے طور پہ ہمارے ہاں لیا جاتا ہے. میرے خیال میں ارشد صاحب اور وسیم صاحب نے بھی ضرور سنا ہوگا،
قادیانی او قادیانی یہ ہمیں کہا جاتا ہے. ہم جیسے لوگ ہیں جو اب ہمارا دور دور تک وہ مذہب ہے یا مسلک ہے یا نہیں, لیکن ہمیں تھرو آؤٹ وہ سارے, وہ چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے, سب پہ میں تو ایک جیسے کمنٹس دیکھتی ہوں, قادیانی, قادیانیوں کے ایجنٹ ہو تم لوگ. اچھا آپ حیران ہوں گے کہ میرے اس بات پہ ٹویٹر پہ مجھے نیچے کمنٹس آئے کہ تم جیسے قادیانی لوگوں کی یہ سازش ہے, ورنہ ہم یہ مسلمانوں نے نہیں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ ہم لوگ ان کو کون سے, میں آپ کو قانون نکال کر بتاؤں یا میں آپ کو لاجیکل ویز بتاؤں کہ یہ چیزیں ان سے نکلنے کی, جب مجھے پتا ہے کہ آپ کی پوری اسٹیٹ, پورا ملا سسٹم اور یہ سب مل کے آپ کے بچوں کو انتہائی اس گندگی میں ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. صبح شام آپ کو تعلیم کے نام پہ یہی نفرت سکھائی جا رہی ہے. تو اس میں مجھے تو کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی. اور ملا کا کردار ہو سکتا تھا, لیکن اتنا غلیظ اور بدتر ہے اس ملک میں اس ملا کا کردار. جس طرح سے آئینے میں نفرتوں میں بانٹا ہے, جس طرح سے ہماری سیاسی لیڈران نے اپنے مفاد کے لیے ہم میں مزید نفرتیں پھیلائی ہیں, جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے خون بہائے ہیں, اس طرح سے مسلک کے نام پر ہمارے لیے اس طرح کے خونی درندے پیدا کر کے مولویوں کے, جہادی گروپوں کے نام پر ہمارے. جی لگتا ہے کہ ہمارا افتخار صاحبہ کے کنیکشن میں کوئی پرابلم ہے. میں وسیم الطاف صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ دین میں تو ایسی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے یہ بڑا آپ نے مشکل سوال کر دیا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں دین جو ہے نا وہ بھی ایک انٹرپریٹیشن کا محتاج ہوتا ہے. دین کی آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. مثلاً آپ ایک لفظ لے لیں جہاد. جہاد یہ بھی ہے کہ آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں, اور جہاد یہ بھی ہے کہ آپ وہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہیں ان کے خلاف آپ تلوار اٹھائیں, وہ بھی جہاد ہے. تو یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. تو اب جب انٹرپریٹیشنز کی بات آئے گی تو پھر آپ کسی بھی ایک ڈکٹیٹ کو کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایشو ہے کیونکہ دین جو ہے وہ کوڈیفائیڈ نہیں ہے. کوڈیفائیڈ نہیں ہے. کیا کوئی لا دین جو کو ہوتا کوڈیفائی ہے کرنے کی حماقت کر سکتا ہے؟ وہ جس نے بھی کی ہے وہ اس کا برا ہی انجام ہوا ہے. صرف جو ایک سیکولر لا ہوتا ہے نا وہ کوڈیفائیڈ ہوتا ہے. سیکولر لا کوڈیفائیڈ ہوتا ہے, اس میں ہر چیز موجود ہوتی ہے. اور اگر سیکولر لا کے مطابق آپ چلیں تو پھر اس چیز کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے کہ آپ اس کو مس یوز کریں. لیکن جب ایک چیز ایبسٹریکٹ ہو, جب ایک چیز کے بہت سے مختلف معنی نکالے جا سکیں, اس کی بہت سی تشریحات کی جا سکیں, تو پھر گنجائش رہتی ہے کہ آپ کسی بھی سمت میں اس کو لے جائیں اور آپ اس کا کسی بھی طرح کا استعمال کریں. تو بات یہ ہے کہ اس کا واحد حل یہی تھا اور یہی ہے کہ سیکولر لا کو ریاست کا اپنا کوئی مذہب نہ ہو, ایک سیکولر ریاست ہو, تو تب یہ ممکن تھا. لیکن جب ریاست کا اپنا ایک مذہب, ریاست کے طور پہ آنے والے 100 سال میں بھی کوئی ایسا کوئی چینج, کوئی تبدیلی لانے والی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ مجھے نہیں دکھائی دیتی جی. جو کہہ رہے ہیں ہمارے دین میں یہ نہیں ہے, تو ایسے بھی مل جائیں گے جو کہیں گے کہ دین میں ہے. خادم حسین رضوی یہی تو کہہ رہا تھا کہ امن کا دین نہیں ہے یہ. تو خادم حسین رضوی کو کیسے آپ ڈینائی کریں گے؟ وہ آپ کو 50 ریفرنسز, سینکڑوں ریفرنسز دے دے گا, اور اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا لے آئے تو وہ سینکڑوں ریفرنسز دے دے گا کہ امن کا دین ہے. تیسرا کوئی اور لے آئے وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ریفرنسز دے دے جی کہ امن کا دین نہیں ہے. کوئی اور لے آئیں گے. یہ تو دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو ایبسٹریکٹ چیز ہوتی ہے, جو کوڈیفائیڈ نہیں ہوتی, اس کی بہت سی مختلف انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, اور آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے اور یہ غلط ہے. آپ نہیں کر سکتے. ہر مولوی کے پاس بے شمار ریفرنسز موجود ہوتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے.
तो इसका कोई हल नहीं है। अगर आपने रिलीजन ही को बुनियाद बनाना है तो फिर इसका कोई हल नहीं है। मैंने आपको बताया कि इसका हल सिर्फ यही है कि वो लॉ जो इंसानों का बनाया हुआ है, जो सेकुलर लॉ है, जो ग्राउंड रियलिटीज को देख के बनाया गया है, जो किसी भी इलाके की जो एक खास जो एथोस हैं, नुआंसेस हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, उनको सामने रख के जो बनाया गया वो लॉ एप्लीकेबल होता है, वही चलता है। आपकी एब्स्ट्रैक्शंस नहीं चलती, उनमें उनकी बेशुमार डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होती हैं, तशरीहात बहुत सी होती हैं। तो उसका हल यही है कि एक सेकुलर लॉ को आप अप्लाई करें, फिर मुमकिन है, जो कि इस वक्त मुझे किसी भी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आ रहा। रियासत इतना कुछ सरेंडर कर चुकी है मौलवी को कि अब वो सारा कुछ मौलवी से वापस लेना आसान नहीं है। फिर ताकतवर हल्के जो हैं वो मौलवी को पैटर्नाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्या हैं? आप तो एक कमजोर सी आपकी सिविल सोसाइटी है जो ग्रो ही नहीं की यहाँ पे। कितने सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, कितने एनलाइटेंड लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो के खड़े हो के कह सके कि यार ये गलत है। आप नहीं है ऐसी, मुझे तो जी वसीम साहब, आपका पॉइंट आ गया। थोड़ी बहुत आपके कनेक्शन के भी इश्यूज हैं। आप जी, आपके पास मैं लौट के आता हूं दोबारा। अरशद महमूद साहब की तरफ चलते हैं। उलेमा के किरदार पर ही आगे बात बढ़ाता हूं मैं जी। यहाँ पर भी अरशद साहब, इस मुल्क के अंदर जब मुमताज कादरी को, जो कि एक कातिल है, एक पाकिस्तान के सिटिंग गवर्नर का, तो उसके नमाजे जनाजा के अंदर लाखों का हुजूम हो और मौलवी उसको ग्लोरीफाई करें, उस पे आके आंसू बहाएं और फिर जो है उनकी मज़ार बना दी जाए, तो ये तो एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है लोगों के लिए कि वो कानून को अपने हाथ में लें और वो शख्स जिसके ऊपर इल्जाम हो ब्लास्फेमी का, उसको अपने हाथों से सजा दें। एक तरफ तो उनका ये जो है पहलू है, दूसरी तरफ वो जो है आंसू भी बहा रहे होते हैं। तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देखते हैं? मैं तो ये समझता हूं, और जो बात वसीम भाई ने भी की, कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये है कि आपने मौलवी को जो है ग्लैमराइज किया है, उसको पेट्रोनाइज कर दिया है, उसके हाथ में हद से ज्यादा पावर्स दे दी हैं, अब उसको वापस छीनना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्या कहेंगे अरशद साहब आप? देखिए अरविंद जी, बात ये है कि ये इसको स्वाय मुनाफकत कहने के, हम अपनी ज़बान में ये मुनाफकत है, रियाकारी है, झूठ है। ये जो हमने जो है ना ये जो आंसू बहाने शुरू कर देते हैं, और मैं आज स्टेटमेंट्स भी अपनी आर्मी चीफ की भी पढ़ रहा था, और दूसरा हुकूमत के जो बड़े हैं उनकी भी यही थी कि अकली पाकिस्तान में अकलीतें महफूज हैं, उनको बराबर के हकूक़ हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये रटी रटाई स्टेटमेंट्स होती हैं, ये रटा रटाया रद्द अमल होता है जो सिविलाइज्ड दुनिया को दिया जाता है। ज़ाहिर है दुनिया में जिंदा भी रहना है, दुनिया में हमने को अपना फेस सेविंग भी करनी है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, मौलवी का भी ये आप प्रॉब्लम कह लें या हमारा हम सब का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने दीन को सुप्रीम कहते हैं, देखिए हम कहते हैं कि इस्लाम जो है वो दुनिया का सबसे सुप्रीम मजहब है। अब जब हम सुप्रीम कहते हैं तो उसका मतलब है बाकी के, अंडरस्टूड है कि बाकी के सारे मजहब उससे घटिया मजहब है, ठीक है, कमतर मजहब है। अब जब हम खुद ही कह देते हैं, उसको अंडरस्टूड कर लेते हैं कि हर दूसरा मजहब जो है वो हमसे कमतर है, ठीक है। अब जब हम कमतर कह देंगे तो उसके बारे में हमारी इज्जत, हमारे दिलों में उसके बारे में इज्जत कहाँ और कैसे पैदा होगी? नहीं हो सकती। जब हम गलबा इस्लाम की बात करते हैं कि इस्लाम दुनिया में डोमिनेट करना चाहिए, तो दुनिया में तो हम डोमिनेट कर नहीं सकते। जो करीब तरीन हमें जो काफिर नजर आते हैं, जो नॉन मुस्लिम नजर आते हैं, उन्हीं पे ही हम गलबा इस्लाम कर देते हैं। तो बात ये है कि ये चीजें हमें बाकायदा नफरत सिखाई जाती है दीन की तरफ से भी, और हमारा जो रियासती सिस्टम है उसकी तरफ से भी। देखिए चीज ये थी कि हम कैसे दूसरों की इज्जत कैसे
اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد ہوتی ہے میوچول ریسپیکٹ کی بنیاد ہوتی ہے برابری کی. میں آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی عزت کروں گا، آپ میری عزت کریں گے. اب جب میں خود کو انسان کہہ دوں اور آپ کو سب ہیومن کے لیول پہ آپ کو سمجھوں تو پھر میں آپ کی عزت نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو ہم نے ڈائیورسٹی میں نیچر کو بینگ اے مسلم ہم ڈائیورسٹی میں نہیں دیکھتے کہ یہ مذہب جو ہے وہ ڈیفرنٹ مذہب ہے. دوسرا مذہب سے مراد ہے ڈیفرنٹ مذہب، یہ ہم سے مختلف ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم سے مختلف ہیں، ہم نے کہا کہ یہ غلط ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کمتر ہیں. بلکہ ایک یہی مولانا صاحب جو ہیں ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کے سارے مذاہب کا خاتمہ جو ہے ہمارا الٹیمیٹ گول ہے بینگ اے مسلم. جب یہ ساری چیزیں آئیں گی ہم دوسرے مذاہب کو، دوسرے عقائد کو برابر کا تسلیم ہی نہیں کریں گے. اور برابر کا تو تبھی تسلیم کریں کہ انہیں اپنے سے ڈیفرنٹ کر کے ہمیں ہمارے ٹیکسٹ بکس میں دوسرے مذاہب کی عزت کروائی جاتی کہ بھائی یہ آپ کا دین کا نام اسلام ہے، آپ مسلمان ہیں، دوسرا یہ ہندو ہے، یہ مسیحی ہے، یہ سکھ ہے، وٹ ایور. اور یہ بھی سارے کے سارے جیسے ہمارے صوفیہ کرام کا یہ تھا کہ سارے خدا ایک ہی ہے اور مختلف راستے اس کی طرف جاتے ہیں. تو یہ سی ایک صلح کل کی انٹرفیتھ کی یہ بنیاد ہونی چاہیے تھی کہ بھی ہم دوسروں کو ایک ڈیفرنٹ مذہب والا سمجھتے، بس اوپر نیچے نہ سمجھتے کہ کوئی لو کوالٹی کا ہے، کوئی سپریم ہے. تو سارے مذہب ایک جیسے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اور سارے مذہب اپنی اپنی جگہ پر سچے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر تو ایک ہارمنی ہماری سوسائٹی میں آتی. لیکن ہمارے ہاں تو شروع سے ہی دیکھیں نا، پاکستان تو بنا ہی اس کمیونل ڈویژن سے ہے، ہم نے کمیونل ہیٹرڈ سے ہے کہ بھئی ہم جو ہیں ہم دوسروں کو مٹا کے دوسروں کا خاتمہ کر کے پاکستان بنا تھا نان مسلمس کا. تو بھائی پاکستان وہ ملک ہے جس نے نہ صرف مائنارٹیز کا خاتمہ کیا ہے، انہیں ڈمینش کیا ہے، انہیں شرنک کیا ہے، بلکہ ہم نے تو مائنارٹیز ایجاد بھی کی ہیں، انوینٹ کی ہیں باقاعدہ. احمدی جو ہے وہ ہماری انوینشن ہے مائنارٹی کی. اور حالت ان کی یہ ہے کہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں احمدی جو ہے وہ یہ چیز میری دکان میں داخل نہ ہو. اور بیچارہ کوئی احمدی جو ہے وہ کوئی کسی طرح کا بھی اس کا بزنس کاروبار ہو، وہاں ہوتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے یہ چیز نہ خریدی جائے. ہمارے ہاں ایک بیچاری یہ ڈرنک ہے، سافٹ ڈرنک، مینگو جوس ہے، وہ شیزان بوتل. تو جناب اس کو بارے میں جناب ہر وقت ہم جب سے میں پیدا ہوں اینٹی شیزان جو ہے نا ہمارے ہاں یہی مولوی یہ جو رونا آنسو بھی بہاتے ہیں نا، ظاہر ہے ان کے نچلے مولوی یہ سب کچھ کرتے ہوں گے تو انہوں نے کبھی روکا تو نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم ایک انسانوں کو، دوسرے مذاہب کو، دوسرے عقیدوں کو، اور انسان کی بالذات اٹ سیلف ہیومن بینگ ہم نہیں کہیں گے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، ہر انسان کا عقیدہ قابل احترام ہے، ہر انسان کی جو عبادت گاہ ہے، جو ورشپ پلیس ہے، وہ مجھ سے ڈیفرنٹ تو ہے، مجھ سے کمتر نہیں ہے. اس کے بغیر سوشل ایک ہارمنی اور ریلیجیس ہارمنی نہیں ہو سکتی. اور پاکستان میں بالکل بھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہاں پہ یک طرفہ نفرت باقاعدہ ہمارا ڈسکورس ہے، ہمارا دین ایمان ہے، اور پاکستان کا دین ایمان ہے. پاکستان کی بنیاد ہی دوسروں کے ساتھ نفرت پر ہے. تو یہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ ہمارے جو سارے سٹیٹمنٹس پڑھتے ہیں ہمارے سو کارڈ علماء دین کی بھی اور ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ اور ملٹری ایلیٹ کی، تو یہ اس لیے بے فائدہ ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جیسے کہ دوست بتا رہے ہیں کہ یہ کئی دفعہ اسی انٹینسٹی میں ہو چکا ہوا ہے. تو سیم یہ چند ماہ بعد اس نے پھر ہونا ہے، چونکہ وہ مٹیریل، وہ مسالہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے. کل ایک ٹی وی اینکر ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، سید علی حیدر صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے مذہب میں تو اتنی رواداری ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا مت کہو کہ کہیں وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہہ دے. تو یہ تو ٹھیک اسی طرح سے ہے کہ میں آپ سے گالی دے کے مخاطب ہو جاؤں اور پھر کہوں کہ جی ان کو گالی مت دو.
अच्छा ये अरविंद साहब ये ना ये सारे क्लेशे बनाए हुए हैं। अच्छा ये किसी ने भी नहीं कहा, यहाँ ना कहीं ये लिखा हुआ होगा, ये ऐसे ही ख्याली बातें हैं, फर्जी बातें जो एक आम कर दी जाती हैं और उसको बवक्ते जरूरत उनको उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हिंदू कहे कि भाई मैं आपके मुसलमान के खुदा को मैं बुरा नहीं कहता, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आप मेरे बुतों को भी, मेरे राम को भी जो है आप उसकी भी गुस्ताही ना करें, तो ये भी हमें कबूल नहीं है। वजह ये है कि ये देखें हम हर वक्त में कंट्राडिक्टरी बातें करते हैं। ये आप जो हमारी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो ये हम हर वक्त कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और एक वक्त में कुछ कहेंगे, दूसरे एन उसी वक्त कोई और दूसरी बिल्कुल उससे उलट बात कर देंगे। तो बात ये है कि ये जो हमें ये भी कबूल नहीं है कि एक खुदा किसी खुदा को जो है कि दूसरे के खुदा को बुरा ना कहो कि आप वो आपका खुदा को भी कोई बुरा कह देगा, ये भी हमें काबिल कबूल नहीं है। इनफैक्ट अगर इतना कह देते अरशद साहब, अगर ये कि हमारा ईमान है कि सिर्फ हमारा अल्लाह ही सबसे सच्चा तरीन है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ये जब वो सच्चा तरीन है तो बाकी सारे झूठे हैं, तो फिर बात ये कभी भी ये मुसलमान का और गैर मुस्लिम की जो कंट्राडिक्शन है ये कभी रिजॉल्व नहीं होने वाली। और ये वसीम अल्ताफ साहब सही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान इसी कंट्राडिक्शन के साथ कायम दायम रहेगा ता वक्ते के हम जो हैं ये मॉडर्न दौर को अपना लें, मॉडर्न वैल्यूज को अपना लें, और जो ये दीन मान के ये जो झगड़े हैं, ये जो मजहब के जो झगड़े हैं या मजहब के जो मजहबी अकायद हैं, उनको बैक फुट में लेके जाएं अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी और अपनी नेशनल लाइफ में भी। इनको जब तक हम इस्लाम का डिस्कोर्स इसको खत्म नहीं करेंगे, हम जो है पाकिस्तान जो है वो एक नेशन नहीं बन सकती। ये देखें ये इतने ये टेरराइज, ये बिल्कुल हमारी ये बहनें बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पाकिस्तान में तमाम माइनॉरिटीज जो हैं, तमाम नॉन मुस्लिम जो हैं, वो इंतहाई टेरराइज्ड हालत में हैं इस वक्त ही नहीं, 76 ईयर्स से। मेरा एक दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, ऑफिसर है, उसके बेटे ने लॉ किया और वो इसने इस्लामिक लॉ किया हुआ है। उसके बेटे ने एक दिन उसने मुझे ये बताया, बहुत पुलिस अफसर है, तो कहता मेरे बेटे ने इस्लामी लॉ में ग्रेजुएशन की है। तो हमारे घर में अब जब उसने ज़ाहिर इस्लामिक लॉ पढ़ा तो वो सारी इस्लामी और शरीयत की सारी किताबें होंगी इस्लामी उसके पास। तो उसने बताया हमारे घर में ढेर लगा हुआ है इस्लामी किताबों का, जिसको उसने हालांकि ग्रेजुएशन कर ली हुई है, हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करते, कहीं फरोख्त नहीं करते, उसको कहीं रद्दी में नहीं देते। तो महफूज डरते रहते हैं हर वक्त कि कोई देख ना ले कि हमारे ऊपर गुस्ताही डाल के हमें मारना दे। ये लोग पता है, मैं इस्लामाबाद में आपको बताऊं, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी में गया, इनकी वो जो एक छोटे वो ना जैसे इसका आग लगाई गई है जिधर जड़ावाला में, सेम इसी तरह इस्लामाबाद में भी क्रिश्चियन के थोड़े से ना वो है कम्युनिटीज बनी हुई है, मोहल्ले हैं कुछ, उनमें जाके देखें जनाब सारे 100% क्रिश्चियन रहते हैं। उनकी गलियों के नाम पता है कि मौलवी जाता है और उनकी गली स्ट्रीट का नाम लिख देता है उमर अबू बकर सदीक स्ट्रीट गली, हजरत उस्मान गली। आप अंदाजा लगाएं कि ये जो हमारे जो सहाबा हैं उनके नामों पे क्रिश्चियनों का जो मोहल्ला है उनकी गलियों के नाम जाके जनाब वहां पे चॉकिंग कर देते। अब बेचारा कोई भी क्रिश्चियन कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता कि ये आप क्या कर रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता कभी किसी बच्चे ने भी उसके ऊपर को कालक मल दी, कुछ चीज उसको गंदा कर दिया, तो जनाब सारी बस्ती के ऊपर हमला हो जाएगा। ये पाकिस्तान की ये हालत है, ये सारे खौफजदा हैं और ये सारी मुनाफकत है। हमारे जितने ये बड़े जो हैं हमारे पॉलिटिकल मिलिट्री, आज जितनी आज की उर्दू अखबारों में भी मैं देख रहा था स्टेटमेंट्स हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं, वो खोखली हैं, वो रटी रटाई स्टेटमेंट्स हैं और वो सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, उनके अंदर एक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी। क्यों कि पाकिस्तान को जो चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी जो बेस है वो तो है ही नफरत के ऊपर। सही है।
تو اس کو وہ نہیں چھوڑ رہے تو کیا کریں؟ جی بالکل، آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں، کڑوی ہیں تھوڑی، ہو سکتا ہے آپ کے اکثریت معاشرے کے لیے، لیکن ہے سچی۔ 2012 کے اندر اسلام آباد کے اندر ایک بلاسفمی کا کیس آیا تھا، مینٹلی چیلنج بچی کی رمشا مسیح نام کی، جس کے اوپر ایک مولوی نے یہ چارج لگایا کہ جی اس کے بیگ میں سے جو ہے قرآن پاک کی کچھ جلی ہوئی آیتوں کی جو ہے وہاں پہ کاغذات ملے ہیں۔ بعد میں تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ وہ مولوی نے خود یہ بات قبولی کہ جی میں ان عیسائیوں کو ان کے جو ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ایسے تو یہ خالی کرتے نہیں، اس لیے ان کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا۔ اس مولوی پر بھی ہونا چاہیے تھا کہ بلاسفمی کا مقدمہ لگایا جاتا، پر چونکہ وہ مسلمان تھا اور شاید ملک کا نظام یہ کہتا ہے کہ بلاسفمی جو ہے وہ صرف غیر مسلمانوں پر ہی لگائی جا سکتی ہے، اس کا جو لا ہے وہ مسلمز پر نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تک اس مولوی کو جو ہے کورٹ نے کوئی سزا نہیں دی ہے، یہ میں آن ریکارڈ کہہ دوں۔ وقت بہت کم ہے، آپ سب سے چاہیے کہ ایک پارٹنگ کمنٹس میں آپ کے لوں گا۔ دلاوے صاحبہ، پاکستان کی حکومت، افواج پاکستان، پاکستان کی میجورٹی کمیونٹی سے آپ ایز اے پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں۔ بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں؟ آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگ گیا اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے، اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے، چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے۔ ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے۔ جس سکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس سکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے، اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے، تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا، وہ ساری زندگی، وہ ابھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اصغر علی ان کا نام ہے، وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے، وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے۔ میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا، ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے، اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے۔ اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا، ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں۔ آپ کہتے ہیں پرسنل ہریسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں، جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں، مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے۔ وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے، کئی اداروں میں گئی، بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے، خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے۔ مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے۔ تو کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے؟ کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو۔ میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں، یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے، ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ۔ اور آخری بات یہ کروں گی، اگر آج بھی کسی دین میں کسی تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے۔ آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں، اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنے دیں۔
آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ تماش بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی. میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا. بات جاری رکھیں اپنی. سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے, وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی. اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ ایک ماہ رہی, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں, میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا. اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی؟ میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس, مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی, کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی, میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں, جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے, اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے؟ جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیے, اپنے مجاہد دیے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا؟ اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں, شاید زندگی میں فرق آ جائے. یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں, ٹھیک ہے؟ کتابیں الہامی آپ نے گنی 4, یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا توریت, زبور, انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں. تو جن کے پاس توریت, زبور اور انجیل تھی, ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا, انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو, ان کی کتاب کو جلاؤ. 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے. کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو, اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں. میرا آدھا خاندان اب بھی مسلمان ہے. میرے گھر کے اندر چیپل تھا, میرے والد صاحب کے گھر کے اندر, آج بھی ان کے گھر کے اندر چیپل ہے. ان کے سگے بہن بھائی اسی چیپل کو طہارت کے حساب سے صاف سمجھتے ہوئے وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. جب بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں, میرے چاچا, میرے پھپھو ہمارے گھر میں آتے ہیں, کیونکہ ہمارے گھر میں میری والدہ بہت اچھی کک تھی. ابھی تو وہ ہمارے بیچ میں نہیں رہی ہیں. اب ہم لوگ ان کے لیے پکاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں. وہ رمضان ہمارے پاس گزارتے ہیں, کیونکہ گاؤں میں ان کے گھر کے پاس دکانیں نہیں اور بہت ساری سبزی پھل نہیں ملتے ہیں. تو ہم نے اپنے گھر میں مسلمانوں کو ایسے دیکھا ہے کہ ہم نے ان کو دل سے لگا کے رکھا ہے, انہوں نے ہمیں دل سے لگا کے رکھا ہے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے دین کے اندر گھس کے ان کو اگنائٹ نہیں کیا. باقی دین سارے انتہا پسند ہے, کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے. ہماری کتاب بائبل بھی یہ کہتی ہے آپ سلام بھی نہ لیں جو آپ کا ہم خیال نہیں ہے, اس کو سلام بھی نہ لیں, ٹھیک ہے؟ تو دین میرا اور میرے رب کا معاملہ رہے گا تو آپ کو کیا تکلیف ہوگی؟ آپ کا دین آپ کے رب کا اور آپ کا معاملہ رہے گا تو مجھے کیا پرابلم ہوگی؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں, میرے بچوں کی ایجوکیشن, میرے گھر کے رسم و رواج, میرا لباس, وہ میرا ذاتی معاملہ ہے. تو اتنا بڑا معاملہ دین کا وہ اسٹیٹ کو کس نے سونپ دیا؟ ایسا ہی ہے جی. میں معذرت چاہتی ہوں اگر کسی کی میں نے دل آزاری کی ہو.
لیکن اگر ان میں نے کوئی بات غلط کہی ہے تو آپ لوگوں کو پوری طرح سے اجازت ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے کرٹیسائز بھی کریں. آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے جو ایسا کرتے ہیں, آپ کسی بھی پروگرام کے نیچے کمنٹ دیکھ لیں, آپ کو اگر 2 سینسیبل باتیں نظر آئیں گی نا تو آپ کو 1000 گالیاں ملیں گی. تو آپ کو ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے سوسائٹی کی, دین کی بھی اور دین کو ماننے والوں کی بھی. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. نہ جانے کون کافر کہہ کے گلی کے کس موڑ پر مار دے, شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. کچھ ایسی ہی کیفیت پاکستان میں نظر آتی ہے. ایسٹر صاحبہ, میں آپ کی طرف جانا چاہوں گا, آپ کے پارٹنگ کمنٹس پلیز. آپ نے جو ہے اپنی بات پاکستان کی سوسائٹی سے, مین اسٹریم سوسائٹی سے, اکثریت آبادی سے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے, آپ کی حکومت سے, جو کچھ بھی آپ کہنا چاہتی ہیں بحیثیت ایک پاکستانی کرسچن, ایک شہری کے, تو پلیز ناؤ از دا ٹائم. سر میں اس طرح سے شروع کرنا چاہوں گی کہ میرے دادا جی کا نام نظام دین, میرے دادا جی کا نام, اور جو میرے دادا جی کے بھائی تھے ان کا نام امام دین. آگے میں ایسٹر. اس کی وجہ سر یہ بنی کہ ہمیں جو ہمارے پچھلے تھے ان کو جب انہوں نے پڑھا, جب انہوں نے تفتیش کی, تحقیق کی, تو دیکھا کہ جو مسیح یسوع ہیں یہ اسرائیل اور یہودیوں میں سے ہی ایک کیریکٹر ہے, مقدس کردار ہے. تو ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ حقوق العباد ہیں. انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا کہ مجھے, بلکہ انہوں نے تو انسانوں کے لیے جان بھی دی. تو 1400 کتابیں ہیں جو اس کو اپروو کرتی ہیں. تو سر پھر وہاں سے ہم اس طرف آ گئے مسیحت کی طرف. جب سر پچھلے سال 2022 میں بینکاک گئی, میں 2 ماہ وہاں رہی. مجھے ہر کسی نے کہا کہ اسائلم لے لو, تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. پھر میں نے سنا ادھر بہت لوگوں نے اسائلم لیا ہوا تھا, تو میں نے پوچھا کہ اسائلم کیا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے لیتے ہیں, تو کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کہہ دو کہ یہ نہیں اچھا, تو بس تمہیں یہاں شیلٹر مل جائے گا. تو سر میں واپس آ گئی. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں واپس آنا ایسے ہی ہے کہ اس وقت ہر کوئی رو رہا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کرسچن ہے. ہر کوئی مہنگائی کے ہاتھوں استحصال ہو رہے ہیں حقوق کے, اور کوئی انصاف نہیں ہے, کوئی جزا نہیں ہے. انصاف جو ہے وہ بھی بندھا ہوا ہے. جدھر کو انصاف کو آپ کہتے ہو کہ اس کے حق میں دو, مطلب چونکہ یہ اسلامک اچھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو پھر اس کے حق میں دو فیصلہ. ساری چیزوں کے باوجود سر میں نے وہاں اسائلم نہیں لیا. تو سر کیا یہ میری وفاداری نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ؟ میں اپنے ملک کے ساتھ وفادار اس لیے ہوں نہیں, اگر آپ جاتے بھی ہیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے. مسلمان بھی مائگریٹ کرتا ہے پاکستان سے, آپ اکیلی نہیں ہیں جو مائگریٹ کرتی بھی. تو یہ جی آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. تو سر یہ وفاداریاں صرف ان کی نہیں ہیں, وفاداریاں ہماری بھی ہیں. سر ہمیں اگر صرف پاکستانی مساوی حقوق پہ ہمیں صرف پاکستانی سمجھا جائے تو پھر ہمارے سے بھی ویسے ہی ڈرا جائے جیسے دوسروں سے ڈرا جاتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں چھیڑنا. کیونکہ ہمیں ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس مساوی حقوق نہیں ہے, ان کے پاس مساوی اپروچ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہر دوسرے سال, ہر تیسرے سال سر اس طرح کا واقعہ کرسچنوں کے ساتھ ہی پیش کیوں آتا ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ ان کو ہم نے اتنا کچلا ہوگا کہ یہ کبھی ہم یہ بھاگ تو سکتے ہیں آگے لگ کے, لیکن یہ مقابلہ نہیں کریں گے. سر مقابلہ ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ جس کے ہم فالوور ہیں اس نے کہا, اس سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بڑا اے استاد مسیح یسوع سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو اس نے کہا سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, صرف خداوند اپنے خدا. اور اس نے دوسرا حکم یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. سر یہ ہمارے 2 کام ہیں, یعنی کہ مسیحی ہونے کے ناطے بہت سارے حقوق العباد ہیں, لیکن جو 2 مین ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. تو سر پھر پاکستان میں ہمارا جینا اتنا مشکل کیوں ہے جبکہ ہم ہر کسی سے, ہمارا ایمان ہی یہ ہے کہ حقوق العباد, پڑوسی سے محبت رکھ. سر وفاداری تو ہمارے خون میں ہے, ہم نے ہر جگہ اپنی وفاداری. اب دیکھیں اگر ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو کیا کہیں, چپ رہیں. اب جو ظالم ہے وہ پاکستان کے لیے دھبا ہے, جا کے اگر مظلوم جو ہے وہ اگر اپنا رونا, اپنی آہو بکا سناتا ہے تو کیا وہ غداری ہے؟ اچھا, جو ظالم ہے, جو پاکستان کا جو چہرہ مسخ کر رہا ہے, وہ اس کے بارے میں اس کی شناخت کیوں نہیں ہوتی؟ آپ شناخت کریں, ہزاروں کے ہزار جتنے بھی
یہ انویڈرز تھے، جتنے بھی یہ حملہ آور تھے، اٹیکرز تھے، یہ ان کی جو شناخت ہے وہ تو اسلامی ہوگی نا، جو مسلمان نام ہوگا، کیونکہ ان کو غیرت آئی نا. تو غیرت سر ہندو تو وہاں نہیں تھے جن کو غیرت آئی، یا وہاں پہ کوئی سکھ تو نہیں تھے جن کو اس طرح کے. اور وہ انسیڈنٹ کون ہے؟ ایک نادان بچہ ہے، مجھے نہیں پتا اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا، حالات تو یہی بتاتے ہیں کہ ایسا اس نے نہیں کیا. جی نہیں کیا. یہ تو کرے گی. تو صرف کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سب وفاداری کے طور پہ چل رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ برابر وفاداری کرتے ہیں، تو ہمیں برابری کے حقوق جو ہیں وہ کیوں نہیں مل رہے؟ اور اسٹیٹ کیوں فیل ہے ابھی تک اسٹیٹ کیوں فیل ہے ہمیں یہاں پہ ہمیں مثالی حقوق دینے میں، انصاف دینے میں؟ جتنی بھی منورٹیز ہیں، وائی دے آر ناٹ ہیپی ہیئر ان پاکستان. سب سے پہلے تو میں اپنی ہی بات کرتی ہوں کہ ہم لوگ کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب دیکھ رہے ہیں. اور کبھی بھی کسی بھی ملک میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کرسچن جو ہے وہ they just come back to attack you. وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ہم ایک پیسفل قوم ہے. تو سر جب ہم پیسفل ہیں تو ہمیں پیسفلی رہنے دیا جائے، اور اگر ہم اتنے برے لگتے ہیں تو ہمیں کہیں نکال دیں. سب کو ہم ہیں کتنے، کچھ لاکھ ہے نا، 1 لاکھ بانٹ دیں سارے ملکوں کو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے، تم سے لین دین نہیں کرنا چاہتے. تو سر کوئی حل نکالے، کیونکہ اب پھر ہم یہاں سے کوچ کر جائیں، اس کا کوئی راستہ نکالے کہ یہاں سے ہمیں نکال دے، ہمیں اتنا اوپن دے دے کہ جاؤ یہاں. کیونکہ سر یہ ہمیں رکھ نہیں پا رہے مینورٹیز کو انسانیت کی بیسس پر، تو پھر ہمیں نکال دیں. جی واقعی میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یا تو ہمیں رکھ لیں اور پورے حقوق دیں، ہمارے ساتھ انصاف کریں، یا پھر ہمیں نکال دیں. میرے خیال سے اس سے زیادہ افسوسناک مقام کچھ ہو نہیں سکتا. جی آپ اپنی بات پوری کریں. رکھنے کا مطلب ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹ کر، میں سمجھ گیا جی بالکل. ایز این ایکول سٹیزن جو ہے، برابر کا شہری بولنے کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن صحیح معنوں پر اس پر امپلیمنٹ کریں اور برابر کے حقوق دیں. ہمارا افتخار صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آپ کے پارٹنگ کمنٹس پلیز. ارون بہت ہی یقین مانے میری عجیب سی کیفیت ہے کہ مجھ سے نہیں سنی بھی جا رہی. آئے دن دیکھتی بھی ہوں اور میں بہت تکلیف میں بھی رہتی ہوں. کوئی حل نظر نہیں آ رہا. پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ. ایک پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس میں آپ یقین مانیں کہ ان کے دکھ اپنی جگہ پہ، اور ان کے دکھ میں میں برابر کی شریک ہوں، اور میں بہت تکلیف بھی محسوس کرتی ہوں، اور میری برداشت سے باہر ہے چیزیں. اتنی تکلیف ہے، اور کسی بھی نارمل انسان کے لیے، یہ کوئی ایک میں نہیں کوئی. لیکن آپ یقین جانیے، یہاں پر اس ملک میں کسی بھی پرامن انسان کا رہنا جینا یوں کرے سمجھے کہ حرام ہے. ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، ہم جبکہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم اس فرقے سے بھی یوں سمجھے کہ اتفاقاً یا خوش قسمتی سے میں تو اس سیکٹ سے آتی ہوں جو بریلوی سیکٹر جو پنجاب میں ڈومینیٹ کر رہا ہے اس وقت، جو تلواریں اٹھائے پھر رہے ہیں. لیکن پھر بھی میں خود کو اور اپنے بچوں کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں. اب میرے یہ کرسچن بہنیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اندازہ کریں کہ آپ تو، اور میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف، اور آپ کے بچوں کو آپ کس دل سے باہر بھیجتی ہوں کہ جب میں اس اکثریت میں ہو کر یہاں پر خوف زدہ ہوں. کیونکہ یہاں پر جو سوچ کی بات کرے گا، جو امن کی بات کرے گا، انسانیت کی بات کرے گا، جو اقلیتوں کے ساتھ ظلم نہ کرنے کی بات کرے گا، اور جو کہے گا کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ نظریات غلط ہیں، یقین مانے وہ محفوظ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، مشال خان عیسائی نہیں تھے، وہ احمدی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. گورنر پنجاب کا آپ کو پتا ہے جو زیادہ، اور جو بچے ہمارے مار دیے جا رہے ہیں وہ مسلمان ہیں. کہنے کو آپ اس کا میں نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی عقیدے سے بھی لینا دینا ہے. جب آپ نے یہ زومبیز کریٹ کر دیے ہیں، اور میں ضرور بات کرنا چاہوں گی آخر میں کہ یہ مفاد ہے، یہ اسٹیٹ کا اور یہ چند مولویوں کا اور یہ چند سیاستدانوں کا، یہ اس میں مفاد ہے ان زومبیز کو کریٹ کرنے میں، اور ان کو فیڈ کرنے میں، اور ان کو پاور میں رکھنے میں. اور وجہ یہ ہے کہ یہ ان کے کاروبار میں، ان کی طاقت میں، ان کے ہر طرح سے ان کے لیے یہ مفاد میں ہے. تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہاں پہ کبھی کوئی نارمیلٹی نہیں آئے گی سوائے کرنے کے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ایک ہی میں سجیشن دے سکتی ہوں، یقیناً ہمیں کوئی نہ کوئی سجیشن بھی دینی چاہیے. اگر یہ اتنا خوفناک ماحول ہے تو میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گی میری حکومت سے، میں اپنی اسٹیٹ سے، کہ ہمارے نصاب میں نفرتیں کم کریں.
کوشش کریں کہ جو پاک اسٹڈیز ہے اس کو مائنس کر کے, میں اسلامیات کو مائنس کرنے کی بات نہیں کر رہی, مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگایا جائے, پاک اسٹڈیز کو کم از کم کوئی ورلڈ اسٹڈیز کے نام پہ کریں انٹروڈیوس, وہ نفرتوں کی جڑ ہے. اس کے علاوہ آپ اپنے اسٹیٹ کے جو مولوی پالے ہوئے ہیں, آپ نے جو تلواریں لیے پھرے, اور آپ نے نئے سے نئے کبھی لشکر جھنگوی بنا رہے ہیں تو کبھی آپ تحریک لبیک بنا رہے ہیں, یہ آپ کریٹ کرنا بند کریں زومبیز کو. اسٹیٹ کو ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ ان کو فیڈ کرنا بند کریں. اور آپ یقین مانیں, یہ قوم کہتی تھی کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے عمران خان, اور 90% عوام, یہ جاہل عوام اس کے پیچھے پاگل تھی, وہ ریڈ لائن اٹک جیل میں پڑی ہے. سو یہ تو آپ بات ہی نہ کریں کہ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ چاہیں تو یہ اس طرح سے کنٹرول کر سکتے, یہ چاہتے نہیں, کیونکہ ان کے بزنس, ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کی زومبیز کو پالتے رہیں, وہ ہمارے بچوں کے گلے کاٹتے رہیں, ہمارے گھر جلاتے رہیں, ہماری اقلیتوں کو مارتے رہیں, اور ان کے بزنس چلتے رہیں. کیونکہ یہ اسٹیٹ آف ٹیرر ہے نا. اگر آپ یہاں پہ امن لے آئیں گے تو وہ جو چند خاندان ہیں, چند لوگ ہیں, وہ اس طرح عیاشی نہیں کر پائیں گے. ہم سب شاید جی پائیں گے لیکن وہ نہیں تب جی پائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ہمارا وسیم الطاف صاحب. آپ کے جی ایک سیکنڈ, ہماری سسٹر ایسٹر کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی ایسٹر صاحب آپ پلیز کہیں. میں بالکل اگری ہوں. میں ایک بات ان سے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ ماحول, ہم منورٹیز بھی یہ سیم بات کر رہے ہیں, سیم بات بھی آپ کر رہے ہیں, تو پھر اگر اسٹیٹ یہاں پہ فیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی انٹینشنلی فیل ہے. نو میم, نو سوری, وہ فیل نہیں ہے, یہ ان کا مفاد ہے. یہ چند لوگ, ہم سب رو رہے ہیں اور وہ لوگ ایش کر رہے ہیں. ان کے بزنسز وہ اسی ان زومبیز کو پالنے میں, ان کو فیڈ کرنے میں وہ ایش کر رہے ہیں. ان کے بچے یہاں نہیں ہیں آپ کے اور ہماری طرح. یہی ان کی پالیسی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, وہ فیل نہیں ہے, یہی ان کی پالیسی ہے. ہمارا یہ کہہ رہی ہیں کہ یہی پاکستان کا تصور تھا, پاکستان میں ایسے ہی ہونا تھا, اور کا بھی یہی. جی جی وسیم الطاف صاحب آپ کے پارٹنگ کمنٹس پلیز. دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ یہ بڑا ڈیپ روٹڈ ہے معاملہ. یہ ہماری جو ٹو نیشن تھیوری ہے, جس کو کہ ابھی بھی آج بھی پروموٹ کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ طور پہ بعض جگہ پہ جب حلف لیا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس پہ آپ کا پورا یقین ہوگا. اور اس کے بعد پھر ایک نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, اور نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ کچھ خاص نیریٹیوز ہوتے ہیں جن کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور اگر ہیٹرڈ اور نفرت کا باقاعدہ طور پہ پرچار کیا جاتا ہو وہ اس نیریٹو میں, اور پھر اس کے بعد جو ٹیکسٹ بکس لکھی جاتی ہوں, اور جو پھر مختلف سیکورٹی ورکشاپس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہو. ابھی یہ 370 انٹرنیز تیار کیے گئے ISPR میں, ان کو کیا سبق سکھایا گیا, کیا پڑھایا گیا, اور کیا کہا گیا کہ آپ نے کس نیریٹو کو پروموٹ کرنا ہے. اور پھر یہی چیز جو ہے یہ آپ اپنے اسٹریٹجک ایسٹس بناتے ہیں, اور وہ بھی انہی چیزوں کا پرچار کرتے ہیں. تو یہ پورا سارا سسٹم جو ہے نا انٹر لنکڈ ہے. یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہے. یہ ایک پوری جو سیکورٹی اسٹیٹ کے اندر جو اس کے مختلف کمپوننٹس ہیں, یا مختلف اس کے جو آگے فردر جو ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سارے انٹر لنکڈ ہیں. تو آپ تبھی کچھ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کمپریہنسو ایک ایکشن کے ذریعے اس سارے نیریٹو کو آپ ڈیمولش کریں. آپ ان اداروں کو جو کہ پروموٹ کرتے ہیں ان کو نیوٹرلائز کریں, تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ ترین رول ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو اس وقت جو حالات اور واقعات پہ مکمل کنٹرول رکھتے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہیں. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, مجھے بھی پتہ ہے کون ہے وہ لوگ. یہ وہی کر سکتے ہیں. کسی پولیٹیکل گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کسی اور یہ ہماری جو کورٹس ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ میڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف وہی کر سکتے ہیں ان لوگوں کو نیوٹرلائز جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. اور وہی اس پورے ایک سسٹم کو, جس کے اندر یہ بہت سی چیزیں بلٹ ان ہیں, جب تک یہ ان کو ختم نہیں کرتے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اروند, ان کی اگر ختم کرنے کی کوئی منشا ہوتی تو اسی سال جنوری میں جو بلاسفمی قانون کے اندر ترمیم کی گئی ہے
और उसमें सहाबा इकराम को भी शामिल किया गया है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये भी मैं कह दूं, क्या पता इस पे कोई बुरा मान जाए, तो जी उनके खानदान को और उनसे जुड़े हुए जो भी शख्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो 10-10 साल की उसमें सजा है, 10 साल से लेके उम्र कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है अगर आप उनकी शान में भी गुस्ताखी करते हैं। जी अरशद महमूद साहब, आपके पार्टिंग कमेंट्स प्लीज। जी मैं एक तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को और मुस्लिम जो हम मेजॉरिटी हैं इस मुल्क की और हमारी जो रूलिंग क्लास है, सच्ची बात है कि हमें खुल के अपनी शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए। हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि हम बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान जो है ये जुल्म से चल रहा मुआशरा है और ये जुल्म से ज़्यादा देर ना रियासतें कायम रहती हैं ना मुआशरे कायम रह सकते हैं। हमें मुनाफिक बनने की बजाय ये एस्केपिज्म है हमारी एलीट क्लास का, मुस्लिम एलीट क्लास का, कि और जो जितनी हमारी अपर मिडिल क्लास है कि ये तो इस्लाम नहीं कहता, ये जो है ना ये इस्लाम नहीं कहता, तो ये इन्हें इस एस्केप से निकल के इनको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो तल्ख हक़ाइक़ हैं उनको फेस करें। पाकिस्तान में इन अक़लियतों पर बहुत जुल्म हो रहा है और ये हम इंसान दुश्मनी के हम मुर्तकब हो रहे हैं और हमें इससे जल्द अज जल्द पाकिस्तान को अगर पुरअमन पीसफुल मुल्क बनाया जाए, इसको तमाम शहरियों को, तमाम सिटीज़न को उसको वाक़यातन इक्वल शहरी, इक्वल सिटीज़न और तमाम मज़ाहब को हमारी किताबों में लिखा जाए कि तमाम मज़ाहब जो हैं जो पाकिस्तान के कम से कम जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो काबिल एहतराम है। हमें ये तरबियत देनी होगी, हमें अपने सिलेबस में ये बातें डालनी होगी ताकि ये जुल्म जो है ये ख़त्म हो। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर इस मामले में कोई ऐसी नज़ीर पेश करनी होगी। इंसाफ जो है वो करना ही नहीं है, उसको होते हुए आपको दिखाना भी है। आपको ये जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है इसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। आप सब लोगों ने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। माफ़ी चाहता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ऐसे सेंसिटिव इश्यूज पे अक्सर जो है वक्त से आगे बात चली ही जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज जी।